بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں موجود تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو کوئی اور وجہ نہ ملی تو وہ بہلول دانا کو شرمندہ کرنے کے لیے بولا، بہلول تم دیوانے ہو گئے ہو مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلی، تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم علی ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ تو حضرت بہلول دانا نے جواب دیا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ خلیفہ ہارون چونکا اور حضرت بہلول دانا کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہماری طرف سے ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ حضرت بہلول دانا سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور واضح لفظوں میں بولے، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بحرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی حقیر سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے، انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر انہوں نے جواب میں فرمایا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں، میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ حضرت بہلول دانا کی باتیں سن کر ہارون شرمندہ سا ہو گیا، لیکن ڈٹائی سے بولا، اگر علی ایسے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ تو بہلول نے سر اٹھا کر جواب دیا، حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر علیہ السلام اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب علی کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے سرد آہ بھری اور بولے، امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، جس رات عبد الرحمن ابن ملجم قتل علی کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا، کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب مولا علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں، تو یہ دونوں ملعون بھی بیدار ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری، ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے عمر بن عبدود نے غزوہ خندق میں وار کیا تھا۔ اس بدبخت کے وار سے آپ علیہ السلام کے سر سے ابرو تک گہرا زخم پڑ گیا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام جابر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت میں آپ نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہ و بکا سے فضائیں گونجنے لگیں، عوام الناس اور یتیم بچوں کے نالوں کی آواز کے سوا کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ اس بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج کی رات مشرکوں نے ظلم و ستم کا جھنڈا بلند کر دیا ہے، شہادت علی سے دین کے ارکان پر سخت وار ہوا ہے، اس ایک وار سے جو مومنوں کے باپ کو لگا ہے، ایمان کا پورا گھر اجڑ گیا ہے۔ آسمان کے مکینوں نے اس غم میں اپنے تاج سعادت اتار پھینکے ہیں، اور دنیا والوں کو بہتا پانی بھی کڑوا لگنے لگا ہے، آب حیات میں زہر گھول دیا گیا ہے۔ ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد کو شہید کر کے
آپ کے دل میں غم کے تیر پیوست کر دیے ہیں۔ انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کا سر ہی دو پارہ نہیں کیا بلکہ خدا کے ہاتھ ید اللہ کو بھی کاٹ ڈالا ہے۔ جب سے علی علیہ السلام کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہو۔ مولائے کائنات علی علیہ السلام کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب و ام کلثوم کے نالوں اور فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ بہلول دانا کا حرف حرف درد و الم میں ڈوبا ہوا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھوسا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہ نکلا اور اس کا سر شرمندگی سے جھکا رہا۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اچھا ہارون اب اجازت دو۔ ہارون چونکا اور بولا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں ہے کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول دانا کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں، تو بہلول دانا بولے، نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں۔ تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں واپس دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا، اور اس روز خلیفہ کا ہاتھ خالی ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول دانا اتنا کہہ کر چل دیے۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان ہو کر بیٹھا رہ گیا۔ پیارے دوستو، اسی طرح حضرت بہلول دانا کا ایک اور قصہ مشہور ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بہلول دانا کوفہ کی گلیوں میں بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے، تو ایک تاجر جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے فال لینے کی غرض سے حضرت بہلول دانا سے پوچھا کہ حضرت شیخ بہلول صاحب، آپ مہربانی فرما کر مجھے ایک مشورہ دیں کہ میں ایسا کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ حضرت بہلول دانا نے انہیں بڑے اطمینان سے کہہ دیا کہ بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، انشاءاللہ خدا برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ فائدہ لیتے ہی ہیں۔ تو اس تاجر نے بھی حضرت بہلول دانا کے مشورے پر عمل کیا اور اتفاقاً لوہے اور روئی سے تاجر کو بہت زیادہ منافع ہوا اور وہ کافی مالدار ہو گیا۔ 2-3 ماہ بعد اس تاجر نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا، تو سوچا کہ کیوں نہ اس دفعہ پھر بہلول کی باتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تاجر پھر حضرت بہلول دانا کے پاس آیا۔ حضرت بہلول دانا اپنی دیوانہ حرکتوں میں مصروف تھے، کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتے، کبھی کسی کونے میں جا کر خاموش بیٹھ جاتے۔ اس تاجر نے حضرت بہلول دانا کو بلایا تو وہ اپنی عصا کے سہارے اس تاجر کے پاس آئے۔ تاجر نے حضرت بہلول دانا کی یہ حالت دیکھ کر کہہ دیا کہ او پاگل بہلول، یہ تو بتا کہ اس بار تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں۔ تو حضرت بہلول دانا نے فوراً اسے جواب دیا اور کہا کہ جا بھائی، پیاز اور تربوز خرید لے۔ تو اس احمق تاجر نے بغیر کچھ سوچے سمجھے تمام تر سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان چیزوں کی کوئی مانگ نہیں تھی۔ کچھ دن پیاز اور تربوز اس نے ذخیرہ رکھے اور وہ سب سڑ گئے اور اس تاجر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور وہ بالکل کنگال ہو گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا حضرت بہلول دانا کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا کہ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا، حالانکہ پچھلی بار مجھے تیرے مشورے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ حضرت بہلول دانا بولے کہ پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو شیخ بہلول صاحب کہہ کر مجھے آواز دی تھی، گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا، تو میں نے بھی آپ کو خلوص اور دانش مندی سے مشورہ دیا۔ لیکن دوسری دفعہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گوہر افشانی فرمائی تھی؟ تو تاجر بولا کہ نہیں، مجھے نہیں یاد۔ حضرت بہلول دانا بولے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ او پاگل بہلول، کیونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن ہی سے مشورہ دیا تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بہت شرمندہ ہوا اور افسوس سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔